سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 9، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مارکیٹ میں کچھ پروڈکٹ ہوتی ہیں چل رہی ہیں جو پیکڈ کی شکل میں ہوتی ہیں، اور یہ پروڈکٹ بچوں کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہیں، اور یہ کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں بناتی ہیں، اور ان کے اوپر واضح لکھا ہوتا ہے حلال۔ تو بغیر تحقیق کے ان پروڈکٹ کو کھایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ گوشت تو نہیں کھا سکتے، گوشت اور اس کی پروڈکٹ، باقی اب اور چیزیں جو ہیں جن میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے حرام ہونا، اس وقت تک اس کو حرام کہہ نہیں سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ٹرین میں آتے وقت اگر نماز کا وقت ایسا آ جائے کہ ٹرین کا سٹاپ قریب نہیں ہے اور وقت جا رہا ہے، اب ٹرین میں ہی نماز پڑھنی ہے، سیٹوں کے درمیان عموماً قبلہ کا تعین کر کے کھڑے ہو کر قیام کر کے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، تو گزرگاہ والا ہی ایک رستہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ قبلے کا تعین کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اسلامی بھائی یا دیگر افراد واش روم سے نکل کر اس رستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے جوتوں کو نیچے سے گیلے ہو کے اس رستے کو بھی گیلا کیا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے پہ دل جمتا نہیں ہے، اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ ممکنہ صورت میں تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، اور ہم نے بھی ٹرینوں میں بہت سفر کیے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ رستہ بن ہی جاتا ہے، اگر آدمی کا احساس پکا ہو نا تو راہ نکل آتی ہے۔ جی، بہت سفر کیا ہے ٹرینوں میں، راستہ نکالنا ہوگا۔ کھڑی اگر ٹرین ہے تو اس پہ ٹرین کھڑی ہوئی تو قبلے کا تعین بھی کرنا ہوگا، جبکہ اگر کوئی بتانے والا ہے تو اس کو پوچھ لے، خود نہیں معلوم تو کوئی بتانے والا نہیں ہے تو پھر تحری کرے، یعنی غور کرے، جس طرف دھیان جمے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ آپ کی خدمت میں سوال یہ عرض ہے کہ امام جب آخری قاعدہ کرتا ہے تو مسبوق یعنی جس کی چند رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں اس کے لیے تو وہ آخری قاعدہ نہیں ہوتا، تو ایسا شخص التحیات پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اس نے التحیات پڑھنے کے بعد درود پاک یا دعا پڑھ لی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ التحیات تو ہو سکے تو آہستہ آہستہ کم رفتار سے پڑھے، کہ وہ اس طرح مطلب یہ کہ امام کے ساتھ انہیں رہے، چاہے تو وہ شہادتین کلمہ شہادت جو ہے یہ مطلب ریپیٹ کرتا رہے سلام پھرنے تک، اور اگر درود ابراہیم پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا سیدی، میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور داڑھی مڈاتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کی اور داڑھی رکھنے کی کیسے ترغیب دلائی جائے، اور ان کو مدنی ماحول میں کیسے لایا جائے؟ جس طرح آپ کو لایا گیا اسی طرح آپ دوسروں کو لائیں۔ شروع میں اب داڑھی نکالنا شروع کریں گے تو وہ کہاں ہاتھ میں آئے گا، تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ پہلے نماز کی اس کو نرمی کے ساتھ تلقین کریں، وہ فضائل بیان کریں نماز کے، نہ پڑھنے کے نقصانات بتائیں، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ قریب آئے گا۔ اجتماع کی دعوت دیں،
مدنی قافلے میں اس کو سفر کرائیں اپنے ساتھ، تو موقع کی مناسبت سے اگلے کی نفسیات کے مطابق اس کو نیکی کی دعوت دینی مفید رہتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہم جو وائٹ کین سٹک یوز کرتے ہیں وہ اکثر روڈز کے اوپر بھی چلتی ہے، وضو خانے میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی گندگی میں چلتی ہے، تو وہ مسجد میں ہم کیسے یوز کریں اس کو؟ پھر ہمیں پرابلم ہوتی ہے یہ اسٹک کو یہ رکھنے سے جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کہ یہ ناپاک ہے، اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ ویسے احتیاطاً میں نے یاد پڑتا نابیناؤں کو دیکھا ہے کہ وہ اسٹک کا جو حصہ زمین پر لگتا ہے نا وہ اس کو دھو لیتے ہیں اتنا حصہ، اب لے جانے میں کیا ہے اسٹک۔ اور ویسے بھی اگر یقینی معلومات نہیں ہے اس وقت تک اس کو ناپاک تو کہیں گے بھی نہیں نا، وہم سے تو پھر کوئی چیز بچے گی نہیں۔ نل میں جو پانی نکلتا ہے اس کا کیا بھروسہ کہ کوئی نجاست ملی بھی ہو اس میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ صبر کیسے پیدا کیا جائے؟ تکلف کے ساتھ، بولے نہیں، چپ ہو جائے، کوئی تکلیف پہنچے تو کسی کو بتائے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے بتائے نہیں، بولے نہیں، گلہ شکوہ نہیں کرے، برداشت کرے۔ اس طرح کوشش کریں گے تو انشاءاللہ صبر کی عادت پڑ جائے گی۔ آپ سے عرض ہے کہ حسن اخلاق کیسے پیدا کیا جائے؟ حسن اخلاق کے فضائل پڑھے جائیں اور بد اخلاقی کے نقصانات کا مطالعہ کیا جائے اور با اخلاق عاشقان اس کی صحبت اختیار کی جائے، کوشش بھی کی جائے۔ انشاءاللہ یہ کہ حسن اخلاق پیدا ہوگا، ملنساری کی عادت بنائیں، مسکرانا سیکھیں اگر نہیں آتا تو انشاءاللہ حسن اخلاق پیدا ہوگا۔ خالی حسن اخلاق اچھی طرح ملنے ہی کا نام نہیں ہے، اور بھی تمام سمجھو آداب معاشرت ہے نا تقریباً اس میں آ جاتے ہیں۔ مسئلہ آپ کی بارگاہ میں ایک عرض کرنا ہے کہ میت کو جو کفن دیا جاتا ہے اس پر سلائی کا کیا حکم ہے؟ تجہیز و تکفین کا طریقہ پیج نمبر 105 پر دارالفتہ اہل سنت کے حوالے سے لکھا ہے، کفن کے کپڑے کو سلائی مشین یا ہاتھ سے سلائی لگا سکتے ہیں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا عشر زکوٰۃ کے پیسے زیر تعمیر مسجد کو دیے جا سکتے ہیں؟ عشر و زکوٰۃ تعمیر مسجد میں استعمال کرنا ہے تو اس میں ایک کسی شریف فقیر کو مالک بنانا ہوگا، پھر وہ مالک یعنی جو زکوٰۃ کا حقدار ہے، عشر کا حقدار ہے، عشر زکوٰۃ یہ دونوں کے مصارف ایک ہی ہیں جہاں خرچ کر رہا ہے، پھر وہ جو فقیر شرعی مالک بن گیا اس کے قبضے میں آ گیا، اب وہ زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، اب وہ اب دے دے اس میں تعمیر مسجد میں تو جائز۔ تنظیمی طور پر بھی زکوٰۃ اور عشر جمع کرتے ہیں، کیا ہر شخص کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ عشر اور زکوٰۃ کا ہیلہ کروا کے مسجد میں لگا دے اس کی رقم؟ نہیں، یہ جو تنظیم دعوت اسلامی کے نام پر جو کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو دے رہے ہیں دعوت اسلامی کے لیے دے رہے ہیں، تو یہ اپنے طور پر آپ کچھ بھی نہیں کریں گے الا اس کو جمع کروا دیں گے جو اپنی تنظیمی ترکیب ہے اس کے مطابق۔ پھر ہیلہ جو بھی کرنا ہے وہ اس کی بھی ایک ترتیب ہے، تو اس کے حساب سے انشاءاللہ ہیلہ بھی ہو جائے گا، آپ ایز اٹ از جمع کروا دیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا ایک سوال تھا کہ اگر کوئی نابینا اسلامی بھائی جو صاحب نصاب ہو اس کے ہاتھ میں کوئی دوسرا اسلامی بھائی زکوٰۃ کی مد میں کوئی تحفہ یا کوئی گفٹ وغیرہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ اس نے غور کیا ہے اور غریب سمجھ کر مسکین سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، غور کرنے کے بعد یہ بیچارہ زکوٰۃ کا حقدار ہے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، لیکن اس کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو یہ انکار کر دے کہ میں حقدار نہیں ہوں، اس کو لوٹا دے۔ پہلی صف میں جگہ ہو اور پچھلی صف بھر جائے تو دوسرا کوئی مقتدی بھر سکتا ہے جگہ؟ یہ فیضان نماز پیج نمبر 205 سے لے کر 206 تک لکھا ہے، اگر صف بندی ہو کر نماز شروع ہو جائے، صفیں بند گئی اور نماز شروع ہو گئی اور نیت باندھنے کے بعد مقتدی کو نظر آئے کہ اس کے آگے صف میں ایک آدمی کی جگہ کے بقدر خلا یعنی گیپ ہے، تو نماز کے اندر رہتے ہوئے چل کر اگلی صف کا خلا پر کرے، یعنی گیپ پر کرے، لیکن صرف ایک صف تک جائے،
زیادہ صفیں عبور نہ کرے، کیونکہ یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور یوں اس کی اپنی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اگر صف دوم یعنی دوسری صف میں کوئی شخص نیت باندھ چکا، اس کے بعد اسے صف اول کا رکھنا یعنی گیپ نظر آیا، تو اجازت ہے کہ عین نماز کی حالت میں چلے اور جا کر خالی جگہ بند کر دے کہ یہ مشی قلیل یعنی یہ تھوڑا سا چلنا حکم شرع کے امتثال کو یعنی حکم شریعت اور عمل کرنے کے لیے واقع ہوئی یعنی ہوا یہ کام۔ ہاں 2 صف کے فاصلے سے نہ جائے کہ مشی کثیر یعنی چلنے کی مقدار زیادہ ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ فنائے مسجد میں اگر کوئی پیڑ ہو، کوئی درخت جیسے لیمو کا درخت وغیرہ، اس درخت سے امام مسجد یا خادم مسجد یا کوئی مقتدی کو فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ اگر وقف کا درخت ہو تو وقفہ ہی ہوگا دار فنا مسجد میں، اس سے تو استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس سے اگر لیمبو اترتے بھی ہیں جو تو وہ اس کی آمدنی مسجد میں ہی دی جائے گی۔ جب ابا اگر کوئی عرف وغیرہ اسی قسم کا کوئی ایسی بات ہوتی ہے اس میں؟ عرف تو وہ چوریاں کرنے کا بھی آج کل ہر عرف جائز نہیں ہوتا نا، داڑھی منڈانے کا بھی عرف ہے، بے نماز نہ پڑھنے کا بھی عرف ہے، 99% شاید مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہر عرف جائز نہیں ہوتا۔ تاہم ایسے موقع پر دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن یہ تو ہے کہ وہ یہ وقف کا ہے درخت، تو پھر اس سے اور کوئی استفادہ نہیں کر سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسلامی بھائی حاضر ہوئے ہیں، مختلف شہروں سے ہے، ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے اور بیرون ملک سے بھی اسلامی بھائی موجود ہیں۔ آپ ان کے لیے کیا ایسے یہ جا کر اپنے واپس علاقوں میں کام کریں، دینی کام، کہ دعوت اسلامی کی بقا ہو اور یہ جو شعبوں کا سلسلہ ہے یہ بھی بڑھے، اور ہم دنیا میں جو ہے جیسے ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مزید آپ کیا ہم سے چاہتے ہیں؟ 12 دینی کام دعوت اسلامی کے جو مخصوص ہیں وہ ان پر مضبوطی سے کاربند رہیں اور یہ کام کرتے رہیں۔ نیک اعمال کا رسالہ ہے، یہ پڑھیں، اس کے مطابق عمل کر کے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر یہ خانے پر کریں اس رسالے کے، اور ہر پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں، ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں اور صرف عاشقان رسول کے ساتھ رہیں، ان کی صحبت میں رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں حصہ لیتے رہیں، مدرسۃ مدینہ بڑوں کے لیے جو ہے اس میں بھی پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ اس طرح رچے بسے رہیں گے تو دینی کام بڑھتا رہے گا، ورنہ یہاں آئے کچھ سیکھے بھی اور پھر وہ پرانی صحبتوں میں چلے گئے تو پھر شاید یہ بھول بھال جائیں گے۔ اب یہاں سے جائیں گے تو کچھ یعنی کہ کر کے دکھانا ہے، یہ ذہن بنا کر جانا ہے انشاءاللہ کہ جو آیا اس کا آپ کو بھی کوئی ایسا بڑا نفع ہو نا جو آخرت میں کام بھی آئے۔ مرشدی ایک سوال تھا کہ پاکستان کے اندر بہت سے مزارات ہیں جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے نام سے منسوب ہوتے ہیں، اور ان بہت سے نہیں ہیں جی باپا بعض جی بعض مشہور ہیں، اور باپا ان کی جو لمبائی ہوتی ہے وہ کئی غز پر ہوتی ہے، یعنی 27 فیٹ تک بھی ایک صحابی کے مزار پر جانا ہوا جو منسوب تھا ایک صحابی کے نام۔ باپا ایسے مزارات کی کیا ایک ہے حقیقت، اور ایسے مزارات پر حاضری کے لیے جانا یہ کیسا، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں۔ یہ قابل غور بات ہے، نبی کے تعلق سے تو اور بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں غیر نبی کا مزار ہو اور نبی کا مشہور کر دیا ہو لوگوں نے، تو یہ علماء جیسے فرمائے مقامی علماء اس کے مطابق عمل کرنا سمجھ میں آتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ جس دن ہر ایک کو ان کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس امام سے مراد انبیاء کرام کی ذات ہے یا ائمہ اربعہ ہیں یا پیر و مرشد ہے؟ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ترجمہ کنز الایمان، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔
सदुल फाजिल हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं, उस इमाम के साथ बुलाएंगे जिसका वो दुनिया में इत्तिबा यानी पैरवी करता था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया, इससे वो इमाम ज़मा यानी अपने दौर का पेशवा मुराद है जिसकी दावत पर दुनिया में लोग चले, खा उसने हक की दावत दी हो या बातिल की। हासिल यह कि हर कौम अपने सरदार के बाद जमा होगी जिसके हुक्म पर दुनिया में चलती रही, और इन्हें उसी के नाम से पुकारा जाएगा कि फलां के मुत्तबईन यानी इत्तिबा पैरवी करने वाले। इस आयत मुबारका के तहत मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि दुनिया में किसी सालेह यानी नेक शख्स को अपना इमाम बनाना चाहिए, शरीयत में तकलीद करके और तरीक़त में बैअत करके, ताकि हश्र अच्छों के साथ हो, यानी क़यामत के दिन अच्छों के साथ उठना मिले। अगर सालेह यानी नेक बंदा इमाम ना होगा तो उसका इमाम शैतान होगा। इस आयत मुबारका में तकलीद, जैसा मानफी है इमाम अबू हनीफा के हम पैरवी करने वाले हैं, तो इस आयत में तकलीद, बैअत और मुरीदी सब का सबूत है। नूरुल इरफान पारा 15 आयत नंबर 71। अर्ज़ ये है, मैं 30 सफ़र को कारी सलीम साहब का बयान सुना था खानेवाल में, फ़ैज़ान मदीना खानेवाल। उसमें उन्होंने फरमाया था कि आपका फरमान है कि रबीउल अव्वल में जो लोग दाढ़ी या शेव करते हैं वो अगर 12 दिन शेव ना करें तो उसमें ये होगा कि उनको शायद एहतराम का सवाब मिले, और अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कटवाएं उसके बाद शायद वो दाढ़ी रख सकें। खैर मैंने उसी दिन नियत की उस बयान के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक रखी भी है, अल्लाह इस्तकामत भी दे। मेरा सवाल ये है कि दाढ़ी कहाँ तक रख सकते हैं? माशाअल्लाह, इसमें इन्होंने जो आपने फरमाया ना उसमें शायद कुछ फ़र्क होगा। इन्होंने ये फरमाया होगा कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नज़र आए तो जो नहीं रखे तो कम से कम अब रख लें और तौबा भी कर लें, इन्हें शुरू कर दें, और ये कि 12 दिन तक और इसके बाद इसी नीयत को कंटिन्यू करें। गालिबन इस तरह के जुमले फरमाए होंगे। आइंदा मुंडवाने के हवाले से तो ना कहा जा सकता है और ना कहा, तो उसमें यही है कि इन 12 दिनों में नियत कर लें तो फिर उसको आगे उस पर इस्तिकामत हासिल करें। इनको माशाअल्लाह मिल भी गई। दाढ़ी के मुतालिक जो मदनी फूल मकतूब में वो यूँ लिखा हुआ है, बराए करम रबीउल अव्वल शरीफ की बरकत से आज ही इस्लामी भाई हमेशा के लिए एक मुट्ठी दाढ़ी और इस्लामी बहनें हमेशा के लिए शरई पर्दा करने की नीयत करें। मर्द का दाढ़ी मुंडाना या एक मुट्ठी से घटाना और औरत का बेपर्दगी करना हराम, और फौरन तौबा करके इन गुनाहों को हमेशा के लिए छोड़ देना जरूरी है। ये बेटे एक मुट्ठी, ये जो हड्डी नहीं आनी चाहिए हाथ में, बाल ही बाल हाथ में है, अब ये जो एक मुट्ठी से नीचे हो जाए इसको काट सकेंगे, इससे पहले नहीं काट सकते। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस्तिकामत दे और तौबा भी उम्मीद कर ही ली होगी जब तक मुंडाई जिंदगी में, सबसे तौबा। और अब इंशाअल्लाह दाढ़ी कटे ना घटे एक मुट्ठी से। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। हुजूर मेरा सवाल आपकी बारगाह में ये था, तदफीन के बाद जब कब्र पे खड़े होकर अजान देते हैं, ये अजान क्यों दी जाती है? अल्लाह अकबर कहने से आग बुझती है। अजान में अल्लाह अकबर है, फिर अजान सुनकर शैतान भागता है, तो इस तरह वो शैतान से नजात मिलने की भी उम्मीद है। और ज़िक्रुल्लाह जब किया जाता है तो मैयत का दिल भी गालिबन, ये भी एक है आला हज़रत ने कोई लिखा है इसमें, तो मैयत का दिल बहलेगा। और ज़िक्रुल्लाह मुतलकन सवाब भी है, और वो अजान का वक्त ऐसा वक्त नहीं है कि जिसमें ज़िक्रुल्लाह की कोई मुमानात हो, तो यूँ इसके फ़वाइद हैं। अगर नहीं देता तो गुनाहगार नहीं है, लेकिन इसको नाजायज़ कहने वाला गुनाहगार है कि शरीयत ने जिस काम को नाजायज़ नहीं कहा उसको हम नाजायज़ नहीं कहेंगे।
تو ماشاءاللہ یہ کہ ایک تعداد ہے جہاں اذان دی جاتی ہے، نہیں بھی دیتے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حضرت سعد بن معاذ دفن کر دیے گئے اور قبر درست ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیر تک وہاں سبحان اللہ فرماتے رہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر فرمایا. صحابہ کرام حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، یہی دہراتے رہے. اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے اول تسبیح یعنی سبحان اللہ، پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کیوں فرمائی؟ فرمایا اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ خدا نے کشادہ فرمائی، کیونکہ قبر میں شیطان آ کر ورغلاتا ہے، اس لیے اذان دی جاتی ہے تاکہ شیطان دفع ہو. روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے، جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر گوز کرتا ہوا بھاگتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر آگ بجھاؤ. حوالہ معجم اوسط. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول